اور میری بدقسمت قوم کے پاس اپنی زبان موجود نہیں ہے. ایک ثقافتی یلغار ہوئی اور انڈیا کے سارے بھگوان آپ کے بچوں کی زبان پر آ گئے. خوش آمدید کہتی ہوں. اور سب سے پہلے خلیل الرحمان قمر صاحب، آپ کی فیلڈ ہے سر، آپ ہی اسی بات کا بہترین طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. اس ڈرامے کے بارے میں جو کچھ میں نے بتایا، کیا زبردست خوبصورت تاریخ ہے. ہم کیوں اس طرف کام نہیں کر سکے یا نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا تاریخ کی کمی ہے ہمارے پاس یا پھر توجہ ہی نہیں دیتے اس پر؟ السلام علیکم everybody who's listening this time, watching the program. السلام علیکم مفتی زبیر صاحب. Nice to see you with me there on the panel. کرن ناز، مجھے ذرا بتائیے گا اس سے پہلے کہ میں جواب دوں آپ کو، ترکی کی سرکاری زبان کیا ہے؟ ترکی کی سرکاری زبان ترکی ہے. ترکی کی سرکاری زبان ٹرکش ہے. ٹرکش ہے. تو اس خوش قسمت قوم کے پاس اپنی زبان موجود ہے اور میری بدقسمت قوم کے پاس اپنی زبان موجود نہیں ہے. ہمارے یہاں میں شاید سالوں سے چیخ رہا ہوں ہر پروگرام میں کہ ہم سے ہماری زبان چھین لی گئی ہے. ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جو سارا دن انگریزی پڑھتے ہیں اور کام اردو پنجابی میں، سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں کرتے ہیں. یہ وہ المیہ ہے جو ہمیں جس نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہم اس وقت تک سنبھل نہیں پائیں گے جب ہم جسم کی غلامی کے ساتھ زبان کی غلامی سے بھی آزاد نہیں ہو جائیں گے. جن قوموں نے ترقیاں کی ہیں، جن قوموں نے اپنے کلچر کو اپنی مٹھی میں تھام کے رکھا ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی زبان کا احترام کیا ہے. ہم وہ بد نصیب قوم ہیں جن کو بہت شوق ہے اس زبان کے بولنے کا جو ہمارے کبھی کسی کام نہیں آئے گی. یہ تو پہلا کام. دوسری بات، آپ نے اپنے ملک میں اتنی سلیبس ڈائیورسیفیکیشن کر دی ہے، اتنی ذہنی تفاوت کریٹ کر دی ہے کہ ہم ایسے موضوعات پر کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. کوئی چینل اتنے پیسے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں شاید 10 سالوں سے وہ لوگ جو یہ ڈرامہ بنا سکتے تھے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھیا تم نے ابھی میرا تاریخ کے اوپر قلم نہیں دیکھا. دس از ہائی ٹائم آئی شوڈ رائٹ ناؤ. اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں مجھے لکھنے دیجیے. لیکن وہ وقت نہیں آ رہا تھا. اس وقت کے لیے میں بھی تڑپا ہوں، وہ بھی تڑپے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی چینل، میرا ایک سیریل ہے جو 1935 کا ہے، ایم سوری حسن، خدا کی قسم صرف وہی ایک بن جاتا تو آج ہم بہت سارے مسائل سے، کیونکہ میرے لوگ، میری پبلک، دے ایکچولی لرن فرام دیئر ٹیلی ویژن ڈراماز. ان کو گھسے پٹے موضوعات دیے گئے. میں یہ بات بھی 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ دیر از سم انٹرنیشنل کانسپریسی کہ ہمیں غلط اور گھٹیا موضوعات میں الجھا دیا گیا ہے. ہمیں ساس بہو کے جھگڑوں، ہمیں ریپس اس میں ڈال کے اس پرٹیکولر کارنر پہ دھکیل دیا گیا ہے جہاں سے ہماری واپسی میں ڈیکیڈز لگ جائیں گی. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج شکر ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں ترکی والوں کو کہ انہوں نے یہ تماچا مارا، اور وہ جہاں ان کے منہ پہ لگا، جن کے لیے انہوں نے مارا، وہ کہیں ہمارے منہ پر بھی لگا ہے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم نے اپنے ہیروز کتابوں میں رکھ کے مار دیے. دس از ہائی ٹائم کہ وی شوڈ انٹروڈیوس دیم ٹو آور جنریشن. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ بالکل آپ نے درست فرمایا. وہ ریاست کے جسے مدینہ ثانی کہا جاتا ہے، وہاں پر تو یہ شاید اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جو ترک لوگوں نے کر کے واقعتاً چہرے پر ایک چماٹ ہی مارا ہے. مفتی زبیر صاحب، یہ یقیناً فلمیں ڈرامے دیکھنا شریعت میں اس کی ممانعت ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ہر شخص ہی فلموں ڈراموں میں ہی پڑا ہوا ہے. اس وقت کی سچویشن آپ دیکھیے، کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر قید ہیں تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنا گزارتے ہیں وہ ٹی وی کے ساتھ، ڈراموں کے ساتھ، فلموں کے ساتھ. کیا میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے محترم انداز میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی ڈرامہ جہاں پر شہادت کو فخر دکھایا جاتا ہو، جہاں پر دین اسلام کی سربلندی کی بات کی جاتی ہو، جہاں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینے کی بات کی جاتی ہو، کیا علماء کرام ایسے ڈرامے دیکھنے، ذہن سازی کے لیے، فکر سازی کے لیے، کیا علماء کرام اس طرح کے ڈرامے دیکھنے کی اجازت دیں گے یا اس کی بھی ممانعت ہی کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم خلیل الرحمان قمر صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں سلام. میں نے ان کی کوئی گفتگو نہیں سنی, مجھے آواز نہیں آ رہی تھی, اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ محترم خلیل الرحمان قمر صاحب نے کیا ارشاد فرمایا, تو میں ان کی بات نہیں سن سکا. البتہ جو آپ نے سوال کیا ہے پرٹیکولر, میں اس سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ارطغرل کی جو تاریخ ہے وہ بڑی ہے, انتہائی عمدہ. اور مفتی زبیر صاحب, میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. خلیل الرحمان صاحب, آپ کے جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں تو آپ کوئی مختلف ایسا کردار اٹھاتے ہیں, کچھ اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں جو واقعتاً کسی نہ کسی طرف یا تو سبق آموز ہوتی ہے یا معاشرے کے کسی طرف کردار کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے. اور تغل کی جس طرح سے آپ نے یہ پورا کا پورا بھی ایک نقشہ کھینچا ہے کہ کیا کیا ہے ترکوں نے, اور کیا یہ ہمارے لیے بھی کیا کس طرح کی مثال رکھتا ہے. کچھ سوچ رہے ہیں آگے اس طرح کا کرنے کے لیے, ذہن سازی کے لیے, کردار سازی کے لیے؟ تمہیں کریکٹ کر لوں, تم نے بڑی بلبلا انگیز باتیں کی ہیں, لیکن ایک بات تم نے ایسی کی ہے جو میرے دماغ کو بوجھل کر گئی ہے کہ ڈرامہ دیکھنا اور بنانا جو ہے شرعی طور پر جائز نہیں ہے. پلیز خدا کے واسطے اس طرح کے فتوے مت دیجیے. اگر ڈرامہ دیکھنا جائز نہیں ہے, ٹیلی فون بھی استعمال کر. ایک منٹ چپ سن لیجئے نا, میں نے سنا آپ کو, اب میں بول رہا ہوں, مجھے سنیے. سیل فون استعمال کرنا, ٹی وی چینل بنانا, وہاں بلا کے اینکرز کو اس کے ساتھ جھوٹ بولنا, یہ بھی جائز نہیں ہے خدا کے واسطے. اور اس پر اجتہاد کرنا ہوگا کہ کیا ہمیں وہ چیزیں دکھانی ہیں. اسی طرح کی باتیں کر کے ہم نے اپنے ہیروز جو ہے اپنی کتابوں میں چھپا کے رکھے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوا, آپ کے ہاں ایک ثقافتی یلغار ہوئی اور انڈیا کے سارے بھگوان آپ کے بچوں کی زبان پر آ گئے, اور آپ کے ہیروز کہیں دور کونوں میں دیواروں کے اوٹ پہ چھپ گئے. خدا کے واسطے اس طرح کی بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط فرمائیے. اب پوچھیں مجھ سے سوال, مجھے اس بات پہ تکلیف ہوئی تھی بہت. چلے مفتی زبیر صاحب, کیونکہ خلیل الرحمان صاحب آپ نے جو بات کی, میں نے کوٹ کیا تھا, میں نے علماء کرام کی ہی بات کو کوٹ کیا تھا, تو پھر آپ کی اس بات کا جواب. اس کوٹ کو مطلب آپ مجھے بلا کے یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں غیر شرعی ہے؟ نہیں, میں نے اسی لیے خلیل الرحمان صاحب آپ سے یہ بات نہیں کی, میں انتہائی شرعی ہوں. مفتی صاحب اس طرح کی مفتیان کرام یہ بات کرتے ہیں, اس وجہ سے میں نے ان کی بات پہ آپ کی بات خلیل الرحمان قمر صاحب, آپ کی بات محترم ہے, آپ خود بھی ہمارے لیے محترم ہے, اسی وجہ سے آپ میرے ساتھ موجود ہیں. خلیل الرحمان صاحب, آپ کی رائے کا بھی احترام ہے, مفتیان کرام کی رائے کا بھی احترام ہے, ان سے ان کی رائے پر بات کر رہی ہوں, آپ سے آپ کی رائے پر بات کر رہی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کچھ اس طرح کا سوچ رہے ہیں, موضوعات کے اوپر ان کے فتوے ہو سکتے ہیں, وہ قابل قبول ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ ارطغرل کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں آگے کرنے کے لیے؟ Of course میں سوچ رہا ہوں, and 3 days ago I have spoken to Humayun Saeed and we have decided to do something like this, you know. میں شاید یہ بات اس کو پچھلے 12 سال سے کہہ رہا ہوں, لیکن ہماری بہت ساری لمیٹیشنز ہیں. ہمیں اس طرح کا تانا اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ ہمارے پاس صرف وسائل کا پرابلم ہے, ورنہ ہمارے پاس بہترین ایکٹر موجود ہیں, بہترین ڈائریکٹر موجود ہیں. اور خلیل الرحمان صاحب آپ اس وقت بریکنگ نیوز دے رہے ہیں, آپ بڑی نیوز دے رہے ہیں, اور یہ پاکستانیوں کے لیے آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ اگر اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ میرے لیے بہت بڑی خبر ہے, یہ پاکستانی ناظرین کے لیے بہت 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 بڑی خبر ہے, بہت خوشی کی بات ہے جو آپ اس کو کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. اسلامی تاریخ میں کل سے اس کو لکھنا شروع کر رہا ہوں. بہت زبردست, میں مبارکباد بھی آپ کو پیش کرتی ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی یہ بات سن کے. مفتی زبیر صاحب, جی سر, آپ کنٹینیو کیجئے گا اپنی بات کو. جی میں گزارش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں نے یہ عرض کیا, مجھے نہیں معلوم پچھلی جو گفتگو میں نے شروع کی تھی تو وہ آواز اس کی آئی یا نہیں آئی, لیکن سب سے پہلے تو میں نے آپ کی اور خلیل الرحمان قمر صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا. اب میں اگلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا, البتہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں, اور اسی تاریخ کے طالب علم ہونے کے شوق میں باقاعدہ ڈیمسکس بھی گیا, اور 2007 کے اندر شام کا بھی میں نے سفر کیا. وہاں خلافت عثمانیہ کے جو آخری خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید, میں نے ان کی قبر پر بھی حاضری دی. الحمدللہ اس تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا, اسٹڈی کی, بڑی ولولہ انگیز تاریخ ہے.
بڑی جوشیلی تاریخ ہے، بڑی ابھار والی تاریخ ہے، بڑی اعلیٰ شاندار اور عمدہ تاریخ ہے، اور ہم سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے، نئی نسل کو ان ہیروز سے متعارف کرانا چاہیے۔ میں محترم خلیل الرحمان قمر صاحب کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہیروز کو چھپایا گیا، ہمارے ہیروز کو دیوار سے لگایا گیا، ان کے تذکرے نہیں کیے گئے، ریاست کی سطح پر ان کے تذکروں کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ یہ ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ آج بچے بچے کی زبان پر ہمارے ان اسلامک اعلیٰ درجے کے مجاہد ہیروز کی پوری تاریخ ہونی چاہیے تھی، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، بار بار ہونا چاہیے تھا، اڈوں میں، اسٹیشنوں میں، لاؤنج کے اندر، گلی کوچوں میں، بازاروں کو۔ مجھے امید ہے اگر کوئی ڈیفرنس آف اوپینین خلیل الرحمان قمر صاحب معاف کے بھی کیجیے ذہن گا، میں ہوگی۔ بالکل وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے مختصراً بتا دیجیے دیکھنا چاہیے علماء کی نظر میں اس وقت یہ ڈرامہ یا نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بتا دیجیے مختصراً۔ میں دو بہت مختصر سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے کچھ مثبت پہلو ہیں، کچھ منفی پہلو ہیں۔ جہاں تک اس کے مثبت پہلو ہیں ان کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، محترم خلیل صاحب نے بھی تذکرہ کیا، میں بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ قائی قبیلے کا ایک سربراہ، بکریاں چرانے والا، وہ اٹھتا ہے اسلام شریعت دین کے لیے، کتنی بڑی قربانی دیتا ہے، اس قربانی کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے، اور وہ منفی پہلو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ریکارڈ کو اور قرآن و سنت کے ابدی احکام کو مسخ نہیں کرنا ہے۔ اگر نامحرم عورت سے عشق و محبت کا معاملہ ہوگا ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنت شرعاً وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت کی بے پردگی کا معاملہ شرعاً وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ پھر ہم رمضان کے اندر دیکھیں ہمارا ملک بانجھ نہیں ہے، خلیل الرحمان قمر صاحب کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ علماء ایک زمانے میں ڈیجیٹل تصویر کو حرام کہتے تھے، اب باقاعدہ تحقیق کر کے ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کو حرام نہیں کہا جاتا۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں جو قرآن و سنت کی حدود اور لیمیٹیشنز ہیں ان لیمیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہمارا ملک بانجھ نہیں، 1857 کی جنگ آزادی پر بھی ہم اچھا کام کر سکتے ہیں، اسی طرح تحریک پاکستان پہ کر سکتے ہیں، تحریک ختم نبوت پہ کر سکتے ہیں، جو شرعی حدود ہے۔ پلس آخر میں ایک جملہ، رمضان توبہ، استغفار، تلاوت، عبادت، حقوق العباد کی ادائیگی، محتاجوں کی غمخواری، صبر، تقوی کا مہینہ، لوگوں کی مدد و نصرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے اندر خاص طور پر ہمیں براہ راست عبادات، نماز، تلاوت کی طرف متوجہ